لاسٹ جو 24 آورس کی ملٹری ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایک تو جو اسرائیل کا گراؤنڈ آفینسو تھا آئی وڈ سے کہ وہ کسی حد تک ڈینٹ ہو گیا اور دونوں طرف سے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن کچھ جو عرب چینلز ہیں اسپیشلی جو یمن کے ہیں اس میں آئی تھنک کافی ساری انہوں نے ویڈیوز شیئر کی ہیں وچ انڈیکیٹس کہ اسرائیل کا جو بختر بند دستے ہیں، ٹینکس ہیں، ان کو کافی نقصان پہنچایا گیا اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ ان کا ایک 1 اسٹار جنرل بھی جو ہے وہ مارا گیا ہے اسرائیل کا۔ ابھی آ جاتے ہیں کہ جو اوور آل اسٹریٹجک سچویشن ہے اس میں کچھ چیزیں تو جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھیں، مڈل ایسٹ کا جو میپ ہے اس میں میری ٹائم ڈپلائمنٹ ہے میڈیٹرینین میں، اس کے بعد 3 بڑے چوک پوائنٹس ہیں۔ ابھی جو چینج ہے جو آج اوسنٹ سے ہم نے پک اپ کی ہے وہ بیسیکلی ریلیٹس ٹو یو ایس آپ کہہ لیں ایئر ریفیولرز، جو کے سی گروپ کے ریفیولرز ہیں، اور ایئر ریفیولرز کا مقصد ہوتا ہے بیسیکلی آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں رینج کو۔ اس میں ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو ریڈ لائن ہے وچ انڈیکیٹس دا ڈسٹینس بٹوین اسرائیل اینڈ یمن وچ از اباؤٹ 2100 کلومیٹر، یعنی 2100۔ تو اسرائیل کے پاس جو جہاز ہیں چاہے وہ F-16 ہیں یا اس سے بھی بہتر لیٹ سے F-35 ہیں، وہ ایک گو میں یہاں نہیں پہنچ سکتے، اور چونکہ یمن سے انصار اللہ نے میزائل وغیرہ فائر کیے تھے تو ایک پلان شاید یہ بن رہا ہے، مطلب اوسنٹ کو دیکھ کے، کہ ابھی یمن پہ ایئر سٹرائک جو ہے اگلے 48 آورز میں شاید ہو، ابھی میں یہ کنفرم نہیں کر سکتا۔ تو اس کی رینج ایکسٹینڈ کرنے کے لیے پھر ایئر ریفیولرز کو پلیس کیا جاتا ہے۔ 2 لائنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی مرون، وچ مینز کہ 2 جگہ پہ ان کو ایئر ریفیولرز رکھنے پڑیں گے، اور موسٹ پرابلی وہ ریڈ سی والی سائڈ پہ ہوں گے، کیونکہ اگر وہ سعودی ایئر اسپیس یوز کرتے ہیں تو پھر سعودی عربیہ پہ بھی اس چیز کا الزام آئے گا، لیکن ابھی اس کی کنفرمیشن یہ آئی تھنک میجر ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے یہ سوچ لیا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو ایکسٹینڈ دا وار ٹو یمن، اور جو صاف ظاہر ان کے پاس اس طرح کی گراؤنڈ فورسز یا ایمفیبیس فورسز نہیں کہ وہاں لینڈ کریں، وہ بڑا ڈیفیکلٹ علاقہ ہے اور وہ پورا کنٹرول ہے انصار اللہ کا۔ سو اٹ مینز کہ وار بھی ایکسٹینڈ کرے گی ود ایئر اسٹرائکس آن یمن، یا ایک پاسبلٹی ہے، اب اس کو میں 100% کنفرم نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے کل بڑی یعنی بریگیڈیئر صاحب بیک وقت کئی محاذ کھلنے جا رہے ہیں۔ جی ایگزیکٹلی، یہ ہم نے جو پہلے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ ایک تو سیکوینسنگ نظر آ رہی ہے، یعنی پہلے حماس نے کیا، اس کے بعد حزب اللہ کا کل اعلان متوقع، آئی ڈونٹ نو وہ کیا لیٹ سے ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن آئی تھنک جمعے کے خطبے کے ساتھ جو حسن نصر اللہ ان کا ایک بڑا سٹیٹمنٹ آئے گا، ان کیس ہی ڈکلیئرز وار، تو نارتھ کا فرنٹ کھل گیا، اور اگر امریکہ سٹرائک کرتا ہے یا اسرائیلی ایئر فورس سٹرائک کرتی ہے تھرو ریڈ سی، تو پھر یمن بھی انگیج ہو جاتا ہے، تو ٹیکنیکلی پورا عربین پیننسولا، پورا ریجن جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ایک اور چیز ہم مس کر رہے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے، اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں، اس میں جو بڑے بڑے کمرشل روٹس بھی ہیں اور ایئرپورٹس ہیں، فار انسٹنس یو اے کا آپ کو پتہ ہے دبئی ہے، پھر قطر ہے، اسی طریقے سے ابو ظہبی ہے، جدہ ہے، پھر کائرو ہے، پھر کراچی آ جائیں، ممبئی، اور اوپر ترکی۔ تو یہ بہت بڑا پیسج ہے سول ایویشن کا، یعنی کمرشل فلائنگ کا، اور دنیا کا بے شمار بزنس، بے شمار ٹریولنگ ایسٹ ٹو ویسٹ اور ساؤتھ ایسٹ سے نارتھ ویسٹ کی طرف، یورپ کی طرف، یہ سارا مین پیسج ہے، بیکاز یو کانٹ فلائی اوور رشیا، ادھر ویسے ہی حالات خراب ہیں رشیا یوکرین وار کی وجہ سے۔ تو اگر یہ میزائل وار پھر شروع ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ایویشن کی فلائنگ ہے کمرشل ایئر لائنز کی، بڑی بری طرح ڈسرپٹ ہوگی۔ تو آئی ڈونٹ نو کون سا ڈوینی روٹ یوز ہوگا، اس کا مطلب ہے پورا گلوبل سسٹم جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ دعا کریں کہ اس طریقے سے چیزیں اس طرف نہ چلیں، لیکن جو آثار ہیں ملٹری ڈپلائمنٹس کے وہ شو کر رہے ہیں کہ شاید چیزیں اس طرف جائیں گی۔ بالکل بریگیڈیئر صاحب، ایک سوال آپ سے کہ ہم نے دیکھا کہ جبالیہ کیمپ کو بار بار نشانہ بنایا گیا، تقریباً 3 حملے کیے گئے، اس کے بعد تمام اسپتالوں پر بلا تفریق بمباری کی گئی، بار بار جنگی جرائم کا ارتکاب اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ رد عمل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جانب سے بڑی پھیکی سی مذمت آ رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام تر جو اسرائیل کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہیں، یعنی ان کے مطابق ابھی تک آئی نہیں ہیں۔ اسرائیل کے جنگی مجرم ہونے پر آخر ابھی تک شک کیوں ہے یو این کو؟ آئی تھنک یو این تو ایٹ ٹائم فارمل سٹانس لیتا ہے، لیکن اگر آپ پبلک سٹیٹمنٹس دیکھیں جو ساؤتھ امریکہ سے ہیں جو بائیک آؤٹ کیا گیا، آئی تھنک جس انکلوڈز چلی، اس میں بولیویا ہے، اور میرے خیال شاید وینزویلا ہے یا کولمبیا ہے، انہوں نے سفارتی تعلقات منقطع کیے ہیں۔ اینجلینا جولی کی میں دیکھ رہا تھا، فیمس سیلیبریٹی ہیں، شی از آلسو کالڈ اٹ جینوسائیڈ۔ سو اس میں یہ مانے نہ مانے، اٹس ویری کلیئر، جب آپ نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔
جی ہاں، تو پبلک پریشر جو ہے آئی تھنک انفارمیشن ڈومین میں کافی زیادہ ہے، اور یہ زمانہ چلا گیا کہ امریکہ یا اسرائیل کے کہنے پہ چیزیں ہوتی تھیں. ناؤ ورلڈ از ویری کنیکٹڈ. لوگ دیکھ سکتے ہیں لائیو چیزیں، لوگوں کو سچ اور جھوٹ کا پتہ ہے، اور جتنا ظلم اور بربریت ہو رہا ہے آئی تھنک اینی ون ود سم کانشیس، اگر آئیوٹا آف کانشیس بھی ہے یا کوئی رمق ہے آئی وڈ سے رحم کی، تو وہ ضرور اس چیز کو فیل کرے گا. اور اس میں 50% کے قریب چھوٹے بچے شامل ہیں، وچ از ہائیلی ٹریجک اینڈ ہائیلی کنڈیمنیبل. سو آئی تھنک ایون میڈیا کی جو وار ہو رہی ہے اس میں ویسٹ کے جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز تھے لائک CNN، BBC ہے یا فرانس 24 ہے یا باقی ان کی آؤٹ لیٹس ہیں، ابھی آئی تھنک لوگ جو سین وائسز دے ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ہیو اے لک ایٹ دیٹ اسکرین. زیادہ لوگ الجزیرہ، TRT، جی جس طرح ہمارا چینل ہے، ہمارے کورسپونڈنٹ وہاں گئے ہوئے ہیں لبنان میں جو وار زون سے کور کر رہے ہیں اس کی. جی ہاں، تو آئی تھنک یہ چینل زیادہ دیکھے جا رہے ہیں. اس طرح انڈین میڈیا کو بھی بڑا دھکا پہنچا ہے بیکاز انہوں نے ٹوٹلی ایک سائیڈ لے لی ہے، بلکہ اور ان کے کورسپونڈنٹس جو اسرائیل ان کو لائن دیتا ہے وہی ٹوک کر رہے ہیں. ود ان انڈیا بھی کافی ساری ڈبیٹ ہے.